امیر فتح امیر مصعب ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو تیفی بٹ صاحب سے صلح کرنے کی آپ کی بات کو تسلیم کرتا. کیا انہوں نے آپ پہ عدم اعتماد کیا ہے؟ امیر مصعب اور امیر فتح جو ہے شاید وہ کبھی بھی انکار نہ کرتے. انہوں نے تو دشمنی کا ایک دور بھی نہیں دیکھا. مصعب اور فتح تو نوسینٹ ہے, بالکل نوسینٹ ہے, اور ان کو یہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے صلح نہیں کرنی, بس قتل و غارت ہی کرنی ہے. اور مصعب کو اتنی سمجھ نہیں ہے, انہوں نے تو یہی سمجھا کہ اگر ہم یہ صلح ان کے بغیر کریں گے تو یہ ہماری رشتہ داریاں اور بلاج کے بچوں کو یہ اکسائیں گے تو ہمارے گھر میں دراڑ پڑ جائے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ قیصر بٹ نے تیفی بٹ سے صلح مقتول جاوید بٹ کے مقدمہ قتل سے اپنا نام نکلوانے کے لیے کی ہے. خدا کی قسم نہیں بھائی, میں اندر جا کے میں نے اپنی وائف سے بولا کہ میں ایک نیک کام کے لیے جا رہا ہوں, اگر میں واپس آ گیا تو سمجھ لو ہماری آگے والی نسل بدل جائے گی. کیا ایسا ہوا تھا کہ امیر بلاش تیفی بٹ صاحب سے صلح کرنے جا رہے تھے؟ تیفی بٹ صاحب بھی ایگری ہو گئے تھے, بلاج بھی ایگری تھا, اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ صلح چڑھنے ہی نہیں دی, اور یہ بلاج اتنا بڑا سانے ہو گیا. بٹ صاحب, کیا تیفی بٹ صاحب یہ سمجھتے ہیں اب کہ امیر بلاش کا قتل ایک غلطی تھی؟ وہ تو بارہا دفعہ یہ بات کہتے ہیں, اور اس کا جواب جو ہے وہ منفی آتا ہے آگے سے کہ مروانے سے یا مارنے سے یا یہ انٹیمپٹ ہونے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا. بلاج کے مرڈر کے بعد جو لوگوں نے ریاکشن دیا تیفی بٹ صاحب کے دل و دماغ کے اوپر, شاید وہ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکے. قیصر بٹ اور تیفی بٹ کی صلح کے بعد تیفی بٹ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ تیفی بٹ نے اس خاندان کے ایک قریبی فرد کو اپنے ساتھ ملا لیا. کہ قیصر بٹ نے دھوکہ نہیں دیا؟ قیصر یہ کہتا ہے کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا, میں نے ان کو. قیصر بٹ اور تیفی بٹ ان دونوں کی تو صلح ہو گئی, لیکن جو اصل صلح ہونے کی ضرورت تھی وہ امیر مصعب, امیر فتح اور تیفی بٹ کی تھی. تیفی بٹ اور امیر بلاش کی جب صلح ہونے والی تھی تو اس صلح کے درمیان رکاوٹ کون بنا؟ آج 1 سال پورے ہونے کے بعد تیفی بٹ کا امیر بلاش کے قتل کے اوپر کیا کہنا ہے, یہ سب حقائق جانیے قیصر بٹ کی زبانی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. بٹ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی اور تیفی بٹ صاحب کی صلح ہو گئی, اور آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا تھا کہ ایک ڈول ڈالا صلح کا, لیکن اہم اور مرکزی کردار جو تھا امیر مصعب یا امیر فتح یا ان کا خاندان سے متعلق کوئی فرد بھی اس میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, سہیل شوکت بٹ صاحب, اسرار الحق بٹ صاحب میرے بڑے بھائی, اور ہمارے جو بزرگ خاندان کے شفقت بگا صاحب, صابی بٹ صاحب اور موزم بٹ صاحب, زہیب بٹ صاحب, سب نے دل و جان سے کوشش کی اور سر توڑ کوشش کی, اور اکٹھے ہو کے ایک وفد کی شکل میں یہ سارے میرے جو بزرگ ہیں یہ بچو پہلوان کے پاس بھی گئے, ان کو بھی جا کے یہ پیغام دیا کہ تیفی بٹ صاحب کی طرف سے صلح کے پیغام ہیں اور نقصانات بہت ہو چکے ہیں. یہ زمین سرزمین ہماری لاہور کی جو ہے یہ اور اتنے نقصانات دشمنیوں میں برداشت نہیں کر سکتی نا. تو جیسے کہ اللہ کے گھر سے شاید ابھی منظوری نہ تھی تو اس لیے یہ بات آگے نہ چل سکی. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ میرے بڑے جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے, جس گھر کے بڑے کوشش کر رہے ہوں تو اس گھر کے چھوٹے صلح سے انکار کر نہیں سکتے نا. تو جیسے کہ ہم بھی کھڑے رہے, ہم نے بھی دشمنی کو فرسٹ آ کے سامنے آ کے ہم نے فیس کیا, اور کسی ڈر خوف کسی کے ہمیں کوئی خطرہ جو جتنے بھی تھے ہم نے, اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ خاندان کے آگے, بڑوں کے آگے تو کوئی بھی بندہ سٹینڈ نہیں کر سکتا. نعیم بھائی, بٹ صاحب ایک سب سے اہم بات جو سوشل میڈیا پہ ایشو کے طور پہ لی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اتنی قرابت تھی, آپ اس کے گھر کے فرد تھے, آپ کو ڈیڈی کہتے تھے, ان کے بچے ٹیپو پہلوان کے سارے, تو اس کے باوجود آپ نے جب یہ صلح کے لیے تیفی بٹ صاحب سے بات کی, لیکن امیر مصعب جو اس کا مین کردار ہے وہ کیوں آپ کے کہنے کے باوجود راضی نہیں ہوئے؟ اور امیر فتح امیر مصعب ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو تیفی بٹ صاحب سے صلح کرنے کی آپ کی بات کو تسلیم کرتا. کیا انہوں نے آپ پہ عدم اعتماد کیا ہے یا آپ اسے کیا نام دیں گے؟ صلح جو ہوتی ہے نا وہ اگر سب سارے بندے جو مخلص ہو کے زور لگا رہے تھے
ان کو سپورٹ بھی ملتی نا. اور میر مصعب اور میر فتح جو ہے شاید وہ کبھی بھی انکار نہ کرتے، لیکن جیسا کہ ان کے عزیز و اقارب ہیں حسن پہلوان اور سمیع بٹ اور بھائی پہلوان، یہ جو میں نام لے رہا ہوں نا، نہیں بھائی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان لوگوں نے اس گھر کی صلح ہونے دی ہی نہیں، کیونکہ یہ گھر کے بڑے تھے اور انہیں چاہیے تھا کہ مثبت قدم اٹھاتے. ان لوگوں نے ایک بار بھی صلح کی بات نہیں کی، کبھی بھی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ یا لوگوں کے درمیان یا عام لوگوں کی اتنی جو انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کے پاس بھی آج تک یہ انفارمیشن نہیں آئی کہ بھائی پوہان اور حسن پوہان نے کبھی صلح کی بات آگے بڑھ کے کی ہو. انہوں نے ہمیشہ انتشار کی بات کی ہے. دیکھیں انہوں نے تو دشمنی کا ایک دور بھی نہیں دیکھا. مصعب اور فتح تو نوسینٹ ہے، بالکل نوسینٹ ہے، اور ان کو یہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے صلح نہیں کرنی، بس قتل و غارت ہی کرنی ہے. دیکھیں یہ 40-50 سال کا دورانیہ جو دشمنی کا گزرا ہے، یہ بھائی پوہان نے تو دیکھا ہے نا. چلیں 25-30 سال کا دورانیہ تو حسن نے بھی دیکھا ہے. ان دونوں نے کیا دیکھا؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال. یہ جنہوں نے 20-20 سال یہ دورانیہ دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا تو یہ صلح ہوگی نا. تو خود وہ آتے نہیں ہیں، آج تک وہ بندے فرنٹ پہ نہیں آئے، آج تک وہ بندے فرنٹ لائن نہیں بنے. انہوں نے ہمیشہ پیچھے سے وار کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ صلح کے لیے شاید 50-50 کام ہو گیا ہوا تھا نا، لیکن ان کا انکار کرنا اور انہوں نے جو پش اپ کیا کہ یہ صلح نہیں ہونی چاہیے، ہم نے صلح نہیں کرنی، اگر آپ کرو گے تو ہم آپ کو بھی ملنا بند کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ وہ بلاج کا سسر بھی ہے اور سالہ بھی ہے، اور مصعب جو ہے وہ ابھی اس کا نہیں اتنا اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے. انہوں نے تو یہی سمجھا کہ اگر ہم یہ صلح ان کے بغیر کریں گے تو یہ ہماری رشتہ داریاں اور بلاج کے بچوں کو یہ اکسائیں گے تو ہمارے گھر میں دراڑ پڑ جائے گی. یہ چیزیں جو ہے نا ان کو اس دشمنی میں دوبارہ سے لے کے آئی ہیں، میرے حساب سے دوبارہ سے لے کے آئی ہیں، کیونکہ دشمنی تو ختم ہونے جا رہی تھی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جوید بٹ صاحب کے قتل کے بعد بھی جو میرے بڑوں نے تیفی بٹ صاحب کو صلح کا پیغام دیا اور انہوں نے انکار نہیں کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ شفقت بگا بٹ صاحب جو ہیں، ان کو یہ انہوں نے کہا آپ کو میں بٹ صاحب فری ہینڈ دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ جو بھی فیصلہ کر دیں مجھے منظور ہوگا. آپ صلح کا پیغام آپ نے مجھے دیا، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور آپ آگے بڑھیں اور یہ شہر کو ایک امن کا پیغام دیں. بٹ صاحب سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ اظہر گلشن صاحب جو تیفی بٹ صاحب کے بڑے بھائی ہیں وہ صلح کے اندر شامل نہیں ہوئے. کیا تیفی بٹ صاحب کی جو فیملی تھی وہ ایگری نہیں تھی صلح کرنے کے لیے؟ صرف تیفی بٹ صاحب صلح کرنے کے لیے ایگری تھے؟ کیونکہ ان کی فیملی میں سے جو اظہر گلشن صاحب ہیں وہ تو آئے نہیں. نہیں، وہ اچانک سے پروگرام بنایا. یہ ایک کٹ رکھنا ہے جس میں یہ سب اکٹھے ہوں گے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اظہر گلشن صاحب جو ہے وہ صلح نہیں مان رہے تھے. اور یہ اچانک سے کٹ ہوا ہے. جیسا کہ میں دبئی سے واپس گیا تو انہوں نے ایک پروگرام رکھا اور میری طبیعت خراب ہو گئی بٹ صاحب، اور اس کے بعد جب میں ٹھیک ہوا جلدی سے یہ کام تیفی بٹ صاحب نے کہا جتنی جلدی ہو صلح کا پیغام آگے بڑھنا چاہیے. یہ ایک دن کے شارٹ ٹائم پہ یہ ٹائم ہوا، جیسے کہ میرے بھائی اور میرے عزیز و اقارب بھی تقریباً وہاں پہ نہیں جا سکے. میں اور میرا ایک بھائی، میرے 2 بھائی بھی نہیں جا سکے، وہ بھی آؤٹ آف سٹی تھے. اس طرح ہو سکتا ہے ان کی بھی کوئی نجی ہو، کوئی ذمہ داری، کوئی پرابلم ہو، وہ شہر سے باہر ہوں. ہماری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. جیسے کہ اس خاندان کے بڑے تیفی بٹ صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا ہی حکم چلتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی یہ سارے چلتے ہیں. جیسے کہ ہماری طرف سے شفقت بگا صاحب ہیں، ان کا حکم چلتا ہے اور سارے ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں نا. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی جلدی رکھیں گے، اکٹھ رکھیں گے، پھر سارے بھائی وہاں پہ بھی اکٹھے ہوں گے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ صلح کا جو پیغام ہے انشاءاللہ تعالی یہ آگے بڑھنا ہے، ابھی یہ آگے جاری رہنا ہے، یہ رکنا نہیں ہے. یہ مت سمجھیں کہ کیسر بٹ کی صلح ہو گئی تو یہ اپنے گھر بیٹھ گئے. یا دیکھیں ہمیں تکلیف ہے، ہمیں کیا تکلیف نہیں ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے کہ یہ بچے ہیں، ابھی ان کی ایجیں کچھ نہیں ہیں، بالکل کم عمر ہیں، اتنی لمبی زندگی پڑی ہے، اور ہمیں دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کہ چلیں اگر صلح کی بات نہ چلتی، تیفی بٹ صاحب اگر ایگری نہ کرتے
تو ہم بھی چپ کر کے بیٹھے تھے، لڑائی چل رہی تھی لیکن اچھا نہیں لگ رہا تھا. آپ میرے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی پہلے دن سے ہیں. ہاں میں نے تنقید کی ہے تیفی بٹ صاحب پہ، بڑھ چڑھ کے کی ہے، لیکن میرے ہر پروگرام میں آپ نوٹ کر لیں یہ بات ہوتی تھی کہ میں صلح پسند ہوں، میں لڑائی کو پسند نہیں کرتا. بٹ صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ آپ نے تیفی بٹ صاحب سے صلح کر لی، تیفی بٹ اور آپ کے معاملات طے پا گئے، یہ درست ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو امیر مصعب اس میں شامل نہیں ہوا اور اس نے آپ پہ عدم اعتماد کیا یا کوئی بھی وجہ تھی اس کی، تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں یہ دشمنی جو تیفی بٹ ورسز امیر مصعب یا ٹیپو ٹرکاں والا یا بلا ٹرکاں والا جو دشمنی تھی اس کا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف ہو جائے اور اب دشمنی جو ہے وہ امیر مصعب ورسز قیصر بٹ ہو جائے، کہیں اس بات کا اندیشہ اور خدشہ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ بھائی ہم دونوں گھروں کے خیر خواہ ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے صلح کر کے تو ایک دھڑا چھوڑ کے دوسرا دھڑا بنا لیا. یہ میں کلیئر کر دیتا ہوں. ہاں آج کل پرسوں 10 دن بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، اللہ نہ کرے ان گھروں کا آگے نقصان نہیں ہونا چاہیے نا. ہماری کوشش ہے اس کو روکیں ہم نا، ان گھروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہم صلح کے لیے ہر عمل کریں گے، ہم صلح کے لیے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی میری بات بری لگی ہو یا میرے خاندان کی بات بری لگی ہو تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے پیغام دے سکتے ہیں، ہم تردید کریں گے اس بات کی، کیونکہ ہم صلح پسند ہیں. ہم یہ تھوڑی کریں گے کہ دھڑا بن جائیں یا ان تیفی بٹ صاحب کو یہ کہیں کہ آپ لڑیں اور یہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی انشاءاللہ تعالی. ہماری طرف سے تو بالکل آپ سوچے بھی نہ کہ ہم دشمنی میں جائیں یا دشمنی کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں. بٹ صاحب سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ بپا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ قیصر بٹ نے تیفی بٹ سے صلح مقتول جاوید بٹ کے مقدمہ قتل سے اپنا نام نکلوانے کے لیے کی ہے. آپ کا واحد مشن کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جو کہا جا رہا ہے جس طرح سوشل میڈیا پہ ہنگامہ ہے کہ جی قیصر بٹ اپنا نام FIR سے نکلوانا چاہتے ہیں، وہ 302 کے مقدمے میں نامزد ہو گئے، اب تیفی بٹ سے صلح کر کے یہ برائے نام صلح ہے اور ان کا نام نکل جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قیصر بٹ پہ یہ زندگی میں ایک ہی FIR ہوئی ہے؟ کیا قیصر بٹ FIR میں اتنا کمزور نظر آیا میں نکل نہیں سکتا؟ میرے لیے سارے دروازے کھلے تھے. میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں، اگر میں خود اس کیس سے نکلنے کی کوشش کرتا تو کیا یہ دشمنی کو پروان چڑھاتا؟ میں نے یہ کوشش کی نہیں، میں نے بالکل یہ کوشش نہیں کی میں اس کیس سے نکل جاؤں کسی طرح نا. اللہ گواہ اس بات کا، ہم نے صرف یہ صلح کے ذریعے بیان اس لیے کروائے ہیں کہ ایک فضا قائم ہو، ایک اعتماد کی فضا قائم ہو. جو لوگ کہتے تھے تیفی بٹ کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، یہ صلح کر کے نقصان کر دیتا ہے، میں صرف محض اس لیے تیفی بٹ صاحب کے گھر گیا اور لوگوں کو یہ میسج دیا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، انسان کی سوچ ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے اور وقت بدلتا ہے. میں نے یہ ثابت کیا ان کے گھر جا کے کہ سب سے پہلے میں نے ہمیشہ یہ صلح جب بھی ہوئی ہے نا، یہ مصعب کو پتہ ہے، میں نے اتنے بڑے بڑے قدم اٹھائے. میں آپ کو ایک اپنی صلح کا واقعہ بیان کر دوں. اگر جن لوگوں کے دل میں یہ بات ہے قیصر بٹ کو مقدمے کا یا کسی بات کا ڈر ہے، مجھے ڈر زندگی میں اللہ کی ذات کے سوا کسی بات کا نہیں ہے. میں آپ کو ایک اپنی صلح کا واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے گاؤں میں جو جٹ برادری ہے، میری ان سے صلح نہیں ہو رہی تھی، تو محض وہ ایک دوست میرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک کانسٹیبل تھا، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ قیصر بٹ اگر اکیلا بغیر گن مینوں کے ادھر ہمارے پاس آئے تو ہم صلح کر لیں گے. خدا کی قسم نہیں بھائی، میں اندر جا کے میں نے اپنی وائف سے بولا کہ میں ایک نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں واپس آ گیا تو سمجھ لو ہماری آگے والی نسل بدل جائے گی، اگر میں واپس نہ آیا تو یہ دشمنی ختم ہو جائے گی. دیکھیں میں اپنے گن مین کو میں نے پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور میں پچھلے دروازے سے گاڑی لے کے وہاں پہ پہنچ گیا. جب میں وہاں پہ پہنچ گیا تو انہوں نے دیکھا یہ بغیر گن مینوں کے اکیلا آ گیا اور انہوں نے بھی ایک خاندانی ہونے کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا قیصر بٹ آج کے بعد تمہاری ہماری صلح ہے، جاؤ صبح اکٹھ کرو ہم صلح کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں جس بندے کے اندر اتنا حوصلہ ہے یہ عمل کرنے کا،
اس کو دشمنیوں کا ڈر ہے. میں اپنی آنے والی نسل کے لیے میں نے اپنی جان تلی پہ رکھ دی, اور اس بات کا سب کو پتہ ہے, اس بات کا اللہ جنت نصیب کرے. جب میں نے باہر نکل کے بلاج کو کال کی, میں نے کہا میں نے یہ عمل کیا, وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا. میں نے پھر جب موزم بھائی کو کال کی, جب میں نے زیب بھائی کو کال کی, میں نے بتایا میں نے یہ عمل کیا ہے, اور کل 2 دن کے اندر اندر کٹ کریں اور صلح ہو گئی ہے. اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یہ آپ نے کیا کیا ہے. میں نے کہا میں نے آنے والی نسل کے لیے کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب تک میری زندگی ہے میں یہ کوشش جاری رکھوں گا صلح کی شہر میں. میری ایک خواہش ہے میری زندگی کی کہ اس شہر کو ہم امن کا ایک گہوارہ بنا کے جائیں. جب بھی تاریخ کوئی اٹھائے, اور دیکھیں یہ لوگ جو مرضی کمنٹس کریں, نہیں بھائی مجھے کسی کا بٹ صاحب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ سب بلاج کے دوست ہیں, بلاج کے محبت کرنے والے لوگ ہیں, مجھے ان کی بالکل پرواہ نہیں ہے. اور جو عمل ہم کر رہے ہیں نا, اور جو عمل ہم کریں گے, یہ تاریخ کا حصہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ایک دن یہی لوگ اٹھا کے یہی باتیں کریں گے کہ شاید یہ عمل یہ لوگ نہ کرتے تو آج ہمارا شہر ایک امن کا گوارا نہ بنتا. بٹ صاحب اگر ماضی کی بات کریں, کیا ایسا ہوا تھا کہ امیر بلاج تیفی بٹ صاحب سے صلح کرنے جا رہے تھے, یا پھر تیفی بٹ صاحب کی طرف سے صلح کی کوشش جاری تھی؟ کچھ ایسا ماضی میں ہوا تھا ان دونوں پارٹیز میں آپس میں؟ جی کوشش تو بہت ہوئی ہے. بلاج بھی صلح چاہتا تھا. بلاج کی ایک ہی آواز تھی, اور اس نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور دوستوں کے اندر بھی یہ آواز بلند کر رکھی تھی کہ میں چاہتا ہوں ایک آزاد زندگی ہو. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں اور بلاج کے شہید ہونے سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے. ہمیں ایک دوست سے ملنا تھا گجرات. میں اور دوست نے کہا کہ آپ نا گن مین ساتھ نہ لے کے آئے, وہ کچھ اس کے معاملات تھے ایسے. اور یہ موصف وغیرہ سب گواہ ہے ان کے سامنے. میں اور بلاج دونوں اکیلے صرف لاہور سے نکلے باہر. جب ہم نے گجرانوالا کراس کیا تو بلاج نے مجھے کہا کیسر بھائی اس کو زندگی کہتے ہیں, یہ لائف ہے. دیکھیں ہم دونوں بھائی اکیلے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ہم پوری زندگی ہم دونوں بھائی ایسے ہی اکیلے نکلیں یار. گن مین کیا ہوتے ہیں. یہ جو نام میں نے لیے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. یہ صلح ان لوگوں نے نہیں ہونے دی. تیفی بٹ صاحب بھی ایگری ہو گئے تھے, بلاج بھی ایگری تھا, اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھائی پوان اور حسن پوان, انہوں نے یہ صلح چڑھنے ہی نہیں دی, اور یہ بلاج کتنا بڑا سانے ہو گیا. بٹ صاحب, تیفی بٹ صاحب سے آپ کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. امیر بلاج کے قتل کے حوالے سے تیفی بٹ کا کیا موقف ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ تیفی بٹ نے مروایا یا کسی اور نے حملہ کیا, یا ہوا کیا ہے؟ امیر بلاج کیوں مارا گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ صلح ہو رہی تھی ان کی, اگر صلح کے قریب تھے, میں نے بھی کئی بار کہا ہے کہ محض اسٹام لکھنا باقی تھا, تو اگر یہ واقعی بات درست ہے تو تیفی بٹ صاحب کا اب رد عمل کیا ہے بلاج کے قتل کے حوالے سے؟ اس واقعے نے تیفی بٹ صاحب کی زندگی چینج کر دی ہے. اور اس کے بعد بٹ صاحب کا واقعہ جب ہوتا ہے اس نے بالکل ہی ان کی زندگی چینج کر دی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا یہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اور ہم نے بھی, اللہ کو پتہ وہ عمر سیدھا ہے, زندگی کے اس حصے میں ہے, اور اس حصے میں جا کے ہر بندہ جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے. اور ایک حادثہ بلاج کا ایسا ہو گیا جس نے ان کو چینج کر دیا, اور ان کو بھی چینج ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ وقت مرہم ہوتا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی موصف جو ہے یہ بڑا فیصلہ کرے گا. دشمنیوں میں بڑے فیصلے بڑا دل رکھ کے کیے جاتے ہیں. میرے بھائی, میرا باپ, میرے دوست, سامنے سے بھی میرے بزرگ رشتہ دار, میرے بھائی, میرے کزن قتل ہوئے ہیں, اور ہم نے بھی بڑا دل کر کے فیصلہ کیا. اور بڑے فیصلے ہمیشہ بڑا دل کر کے ہوتے ہیں. نہیں بھائی, اگر آپ چھوٹے چھوٹے دل کریں اور چھوٹی سوچ رکھیں گے تو دیکھیں آپ پورے شہر کو امن دے رہے ہیں. پورے شہر کو امن دینا کوئی عام بات نہیں ہے. یہ آپ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے. جو بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ 1 سال سے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ جتنی ریکارڈنگ ہو رہی ہیں, یہ جتنے پروگرامز ہیں, یہ آپ پتہ ہے یہ جتنی دیر سوشل میڈیا ہے, جتنی دیر یہ دنیا ہے, یہ چلتے رہنے ہیں اور یہ ریپیٹ ہوتے رہنے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ لوگ, ہم چاہتے ہیں کہ ہم روز محشر بھی ان لوگوں میں سے اٹھائے جائیں جنہوں نے امن کی بات کی ہو, اور اپنے لوگوں کو اور اپنے شہر کو ہم نے ایک امن کا پیغام دیا, اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہو, اور اس کے اوپر ہم نے عمل کیا ہو. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ امیر بلاج اور تیفی بٹ صاحب کی صلح ہونے والی تھی,
لیکن احسن شاہ کیسے آ گیا بیچ میں؟ یہ معاملات خراب کیسے ہوئے؟ کیا ایسا ہوا کہ یہ قتل پہ بات گئی؟ یہ احسن شاہ والا معاملہ جو ہے وہ 3 سال بعد شروع ہوا، جب صلح کی بات چل رہی تھی نا. صلح کی بات 3 مہینے چلتی رہی تقریباً نا. تو یہ ان کا ایک کزن ہے سمی نا، جو حسن کا کزن ہے نا، اس کے ذریعے یہ باتیں لیک ہوئی اور بھائی پوہان اور حسن پوہان کی طرف گئی نا، اور وہاں سے یہ خرابی شروع ہو گئی. بٹ صاحب آپ بھی، آپ کا خاندان بھی ٹیپو ٹرکوں والا، بلا ٹرکوں والا ورسز تیفی بٹ خاندان، ان کے متاثرین میں یہ دشمنی جو تھی، اتنی پرانی انتقامی دشمنی کہہ لیں، تجارتی دشمنی، جو بھی نام دیں اس کو، یہ اس میں آپ کا خاندان، آپ کے بھائی بیچارے اس میں شہید ہوئے، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ قتل کیے گئے، تیفی بٹ کے بہنوئی بھی اب چلے گئے، یہ سارے معاملے میں آپ متاثرہ فریق رہے. لیکن ایک بات یہ بتائیں جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس دشمنی کی بڑھوتی جو ہے، اس میں اضافہ جو ہے، اس میں پولیس کا رول رہا ہے یا اس کو کم کرنے میں پولیس نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ اس وقت پریزنٹ صورتحال جو ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ کو پتا ہے، جیسے کہ نعیم بھائی اس دور سے چلے آ رہے ہیں آپ، اور ایک شخص پولیس آفیسر بہت با اثر ہوتا تھا. وہ پورے شہر کو صرف ایک پولیس افسر کنٹرول کرتا تھا. وہ جس طرف بھی ہو جاتا تھا وہ دوسرے گھر کو پریشان کرتا تھا. اور اسی اسنا میں یہ معاملات چلتے آئے. کبھی کوئی تیفی بٹ صاحب کا ساتھ دینا شروع ہو گیا، کبھی کوئی ٹیپو پہلوان کا ساتھ دینا شروع ہو گیا، تو ایسے یہ دشمنی پروان چڑھتی گئی. جبکہ آپ کو پتا ہے ٹاپ 10 کے اتنے اشتہاری لوگ تھے، اور انہیں جو پولیس مقابلوں میں مارا گیا، اور اس سے ٹیپو پوہان جو ہے نا وہ ہائپ پہ چلا گیا نا، کہ یہ دیکھیں ٹیپو پہلوان نے وہ فلاں پولیس مقابلے میں مروا دیا، وہ فلاں مروا دیا، وہ فلاں مروا دیا. تو وہ پولیس کا ساتھ ہی تھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ موجودہ دور میں جو پولیس نے اقدامات اٹھائے ہیں، شاید ماضی میں اٹھائے ہوتے تو آج ہمارے شہر کا یہ حال نہ ہوتا. آج پولیس افسران جو ہیں ہر دشمنی کو سر درد لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے، گرنٹڈ بن رہے ہیں، زور ڈال رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں. یہ اگر ماضی میں ہوتا تو شاید آج ہماری جوانیاں اور ہم دشمنیوں کا سامنا نہ کرتے، اور اتنی جانوں کا ضیاع نہ ہوتا، اور دشمنی کا اتنا پھیلاؤ نہ ہوتا. بس وہ دھڑے بازی میں آ کے یہ آج تک جو ہے نا دشمنیوں کو پروان چڑھایا گیا. اور جتنی تیزی سے ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز، محسن نقوی صاحب، ہمارے سی سی پی او لاہور، ہمارے آئی جی صاحب عمران کشور صاحب جو زور لگا رہے ہیں دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور ہر حد تک اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں. یہ نہیں کہ خالی خواہش ہے، اور وہ اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں. اور امید تو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات آسانیاں پیدا کرے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالی رحم ڈالے، نہ کہ یہ تکلیفیں کاٹنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں. ان کو تکلیفیں ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، صلح کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. بٹ صاحب کیا تیفی بٹ صاحب یہ سمجھتے ہیں اب کہ امیر بلاش کا قتل ایک غلطی تھی؟ انہیں اس چیز کا احساس ہے اب؟ یہ تو وہ دیکھیں، وہ تو بارہا دفعہ یہ بات کہتے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ منفی آتا ہے آگے سے، کہ مروانے سے یا مارنے سے یا یہ انٹیمپٹ ہونے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا. دیکھیں انسان کو جھٹکا لگنے میں ایک پل لگتا ہے. شاید انہیں اس قتل کے بعد کوئی جھٹکا لگا ہو کہ یہ کام جو ہوا ہے، یہ میرے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، یہ بہت غلط ہو گیا کام. اور اگر آپ لوگ کہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہ بات بھی کریں، تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ کے کریں گے، یہ صلح کے لیے آگے قدم بڑھائیں. اور وہ اس بات میں، اس تکلیف میں ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان سے میری بات ہوئی ہے ایک دفعہ. انہوں نے کہا کہ میں آج بھی صلح چاہتا ہوں، آج بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ کام آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ جو ہو گیا یہ بہت تکلیف دہ مراحل میں سے ہم گزر گئے ہیں. اب شاید آج سے پہلے یہ تکلیف نہ انہوں نے دیکھی ہو، شاید آج سے پہلے انہوں نے فخر محسوس کیا ہو، لیکن بلاج کے مرڈر کے بعد جو لوگوں نے ریاکشن دیا، جو لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا تیفی بٹ صاحب کے دل و دماغ کے اوپر، شاید وہ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکے. اور وہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں امن ہو، ہم سارے ہنسیں کھیلیں، شادیاں بیاہ
جو دیکھیں، ہم اس شہر کی رونقوں میں شامل ہوں، تو اللہ تعالیٰ کرے جی آپ لوگوں کی وسادت سے۔ بٹ صاحب آج کے دن تک اگر بات کریں، امیر مصعب کیا چاہتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کا کیا اس سب پر چانس ہے۔ تیفی بٹ صاحب کا تو آپ نے بتا دیا، وہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے، دونوں خاندان جو ہیں وہ آپس میں اب ٹھیک سے رہیں، یہ جو قتل و غارت کا ایک سلسلہ ہے یہ تھم جائے۔ لیکن اس کے اپوزٹ سائڈ امیر مصعب اس سب پر کیا کہتا ہے؟ امیر مصعب اس صلح کے بعد چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں، میر مصعب صاحب سے جب بھی بات ہوئی ہے نا، انہوں نے ریاکشن نہیں دیا۔ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ میں کلیئر ہوں گا، جب میں گھر جا کے بیٹھوں گا تو میں اپنے خاندان کو اکٹھا کروں گا، تو میں پھر صلح کی بات کروں گا۔ تو دیکھیں، وہ خاندان تو وہی ہے آ جا کے بھائی، اور حسن پوہان ہی ہے۔ بچو پوہان تو وہ نہیں چاہتا کہ یہ لڑائیاں آگے بڑھیں، کیونکہ وہ ان کے والد کی جگہ پہ بھی ہے، دادا کی جگہ پہ بھی ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ معصوم بچے ہیں، یہ افورڈ نہیں کریں گے، یہ نقصانات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو خاندان تو آ جا کے وہی ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ آگے قدم بڑھاتے، اتنے گرنٹڈ اور اتنے بڑے گھر جو ہیں، ان کی خیر خواہی کے لیے اپنا وقت، پیسہ اور ہر چیز ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ٹائم جو دشمنیوں کے ہوتے ہیں، صلح کے اتنے خوبصورت لمحے جو ہے نا، بار بار نہیں بنتے۔ شاید آنے والے، اگر ہم نے یہ وقت نکال دیا، اور شاید آنے والے 20-25 سال تک یہ وقت نہ دوبارہ بن سکے۔ بٹ صاحب، جو جاوید بٹ مقتول کے شوٹر پکڑے گئے جنہوں نے موقع پہ فائرنگ کی، انہوں نے اقرار جرم کر لیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ قتل کی ساری منصوبہ بندی امیر مصعب نے کی تھی، یعنی امیر مصعب ماسٹر مائنڈ تھا جاوید بٹ کے قتل کا۔ اب کیا صلح کا جو ڈول ڈالا تو تیفی بٹ صاحب اس حد تک جائیں گے کہ اپنے بہنوئی، کیا آپ کی جو گفتگو ہوئی اس سے وہ لگتا ہے کہ تیفی بٹ تیار ہوں گے کہ اپنے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل میں جو ہے امیر مصعب کو معاف کر دیں؟ جی، آپ آگے بڑھیں، یہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بٹ صاحب ہے نا، وہ صلح کے لیے تو اس پوزیشن میں ہے کہ آپ بھی ان کو کہیں گے تو وہ آپ کی گارنٹی بھی مان لیں گے۔ تو ویسے تو میرا خاندان موجود ہے، اور ہم ہر لحاظ سے یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں ان کی طرف سے کہ تیفی بٹ صاحب کی طرف سے اور مصعب خاندان ایک دفعہ یہ صلح کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ دونوں گھروں میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ کیسر صاحب، یہ بتائیے کہ اس مبینہ گینگ وار کے بعد یہ جو دونوں خاندانوں کی دشمنی چلی تھی اور اس میں قتل و غارت گری اتنی ہوئی، اتنی جانیں چلی گئیں، تو کیا وفاقی یا پنجاب حکومت نے کوئی اس طرح کی پیشکش آپ لوگوں کو یا دونوں خاندانوں کو کی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہو کہ وہ حکومت بھی اس سے نالاں ہے، پریشان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں خاندان آپس میں مل بیٹھیں اور صلح کی کوشش کی جائے؟ آپ تک کوئی ایسی اطلاع پہنچی ہے؟ جی، یہ محترمہ ہماری بی بی مریم نواز صاحبہ نے یہ بالکل ہدایات دی ہوئی تھی، یہ صلح ہونی چاہیے سہیل شوکت بٹ صاحب کو، اور محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ کھلا پیغام آیا تھا سہیل شوکت بٹ صاحب کو، یہ صلح ہونی چاہیے، یہ کوشش کریں، یہ صلح ہونی چاہیے، ہم شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں، ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہیں۔ اگر ہم نے اب کوئی کردار ادا نہ کیا تو مزید جانوں کا ضیاع ہوگا۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ محسن نقوی صاحب اور محترمہ بی بی مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے یہ ان گھروں کے اوپر نظر ڈالی اور اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ صلح کا انہوں نے ایک ٹاسک دیا اور سر درد لی، اور مجھے امید ہے آئندہ بھی یہ لوگ جو با اثر شخصیات ہیں یہ کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ صلح ہوگی۔ کیسر بٹ صاحب، آپ ابھی ریسنٹلی لاہور آئے تھے، وہاں پر صلح ہوئی، آپ نے کافی انٹرویوز بھی دیے، لیکن تیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ منظر نامے سے غائب ہیں، نہ ان کا کوئی بیان آتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تیفی بٹ صاحب آنے والے دنوں میں پاکستان واپس آئیں گے یا اپنا کوئی بیان جاری کریں گے اس صلح کے بعد؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1000 دفعہ پیغام دینے کے لیے تیار ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دیکھیں ہم تو لوگ جو ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں نا، ہم تو بڑے دل سے اس کا سامنا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور شاید وہ نہ کرتے ہوں لوگوں کا سامنا، اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی دن لوگوں کے سامنے جاؤں کہ لوگ مجھے کہیں یہ بٹ صاحب آپ نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں۔ بٹ صاحب، بہت آپ جو ہے صلح کے لیے قابل تعریف ہے، ہم آپ کے مشکور ہیں، بہت خوبصورت جو ہے گفتگو آپ نے کی ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کرے، اور جو فریق اس میں شامل نہیں ہو پائے ان کو آپ شامل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔
آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ بھی انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی آواز بلند کیجیے اور کرتے رہیے گا. اور آپ لوگوں کا کردار جو ہے نا یہ بہت بڑا کردار ہے, اور یہ شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے آپ لوگ بہت کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو تو کوئی نہیں, آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے اور صبح گھر جانا اور اپنا کام کرنا ہے. لیکن آپ لوگوں کو بھی اتنی تکلیف میں دیکھ رہا ہوں, اتنی پریشانی کا عالم ہے کہ یہ صلح ہونی چاہیے کہ سب اکٹھے ہو کے ایک شہر کو ایک گلستان بنائیں انشاءاللہ. نعیم صاحب, کیسر بٹ صاحب تو کہتے ہیں کہ امیر مصعب امیر فتح انوسینٹ ہے. انہیں نہیں اندازہ کہ یہ دشمنداری کتنی خطرناک ہے. انہوں نے جو نام لیے کہ یہ لوگ صلح نہیں ہونے دے رہے, آپ کو کیا لگتا ہے ان ساری باتوں میں؟ بٹ صاحب ایک بات تو کیسر کی درست ہے, ان کا یہ کہنا کہ بھائی پہلوان ماموں ان کے حسن بٹ سمی, یہ لوگ ایسے ہیں جو کبھی منظر عام پہ نہیں آئے. میں نے اپنی تاریخ میں جو صحافت کی تاریخ ہے پوری 40 سال کی ہے لاہور میں گینگ وار کی, وہ ساری پڑھی ہے, موسٹلی آبزرو بھی کی ہے. آئی وٹنس اکاؤنٹ یہ دے رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ لوگ کبھی منظر عام پہ نہیں آئے, لیکن یہ انکشاف ان کا بڑا نیا ہے کہ صلح کی راہ میں رکاوٹ بھی یہی لوگ ہیں. صلح کا ڈول ڈالا گیا, ہم نے اگر ناظرین کو ہمارے یاد ہو بٹ صاحب میں نے ان کو یہ بتایا تھا ناظرین کو اپنے کہ میں عینی شاہد ہوں اس بات کا کہ بالاج مرحوم اور تیفی بٹ یہ صلح کی میز پر بیٹھ گئے تھے اور وقت وہ قریب تھا کہ محض اسٹامپ لکھا جائے. تحریر اس کی باقی تھی, باقی تمام کام مکمل تھا. اچھا, صلح کی شرائط کیا تھی اس ٹائم پہ؟ اس وقت صلح کی شرائط یہ تھی کہ ماضی کو فراموش کریں گے. دو نکاتی ایجنڈا تھا. ماضی کو ایک میٹنگ میں بھی بیٹھا تھا, ماضی کو فراموش کریں گے, پرانی بات کوئی نہیں کرے گا, آنے والے دن امن کی یقین دہانی کرائی جائے گی. ایک نکاتی فارمولہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا تمام مقدمات واپس لے لیے جائیں گے, بھلے وہ پولیس کے پاس زیر تفتیش ہیں یا عدالت میں زیر سماعت ہیں. دو باتیں. تیسری اور آخری بات یہ تھی آنے والے دن کوئی گلا شکوہ نہیں کرے گا, میڈیا پہ کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جو اختلافی ہوگی. یہ تین نکات طے ہو گئے جن کے بعد معاملہ یقینی طور پہ صلح کی شکل میں رزلٹ دینے والا تھا. لیکن آج جو کیسر نے بات کی ہمارے انٹرویو میں وہ بڑی ہوش ربا ہے اور انکشاف انگیز بھی ہے. ان کا یہ کہنا کہ یہ افراد جو امیر مصعب کے خاندان کے ہیں وہ صلح میں رکاوٹ بنے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے. تیفی بٹ صاحب اس کا جواب صحیح دے سکتے ہیں کہ واقعتاً کیا ان کی طرف سے رکاوٹ تھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا آپ نے کہا جی کہ امیر مصعب اور امیر فتح جو ہیں وہ بالکل معصوم ہیں, بے قصور ہیں. اس میں ایک نام اور شامل کر لے, امیر بالاج کا. امیر بالاج کا بھی اس تاجروں کی دشمنی, انتقامی دشمنی, خاندانی دشمنی, چودراہٹ کی جنگ, اسے بھلے کوئی نام دیں, اس سے بالاج کا کوئی تعلق نہیں تھا. بالاج بے گناہی میں مارا گیا. اب یہ قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیفی صاحب کو اس بات کا دکھ ہے, قلق ہے, اور وہ اس کا مداوع صلح کی شکل میں کرنا چاہتے ہیں. قتل کسی نے بھی کیا, کسی کا بھی کیا, شرع میں تو جائز نہیں ہے. سب سے بڑا جرم ہے تعزیرات پاکستان کا دفعہ 302. اگر تیفی بٹ صاحب کا نام آ گیا 302 میں اور ان کو افسوس ہوا, ان کو اس کا برملا اظہار کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے؟ وہ سوشل میڈیا پہ آئے, ٹھیک ہے دشمن دار آدمی ہیں, وہ محتاط رہتے ہوں گے, گفتگو کم کرتے ہوں گے, لیکن وہ ذمہ دارانہ انداز میں ہمارا چینل حاضر ہے, ہم لوگ آفر کرتے ہیں, وہ ہم سے گفتگو کریں, ہم ناظرین تک ان کا یہ جواب منوان پہنچائیں گے. اچھا, لیکن کیسر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی حالات بنے ہوئے ہیں, ان حالات میں تیفی بٹ صاحب تنقید کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے. بٹ صاحب تنقید دوسرا پہلو ہے, اس کا پہلا پہلو سمجھے کیا ہے. ہمارے بعض جو ناعاقبت اندیش ہیں, غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ایک ہنگامہ بپا کیا ہے, اور وہ ایسے لوگ جو حقائق نہیں سمجھتے. کیسر صاحب نے کہا جی کہ نابلد ہیں, بے خبر ہیں, نہ تجربے کار ہیں,
مصب اور امیر فتح، ٹھیک ہے وہ نئے ہیں، سال 2 سال 4 سال انہوں نے دیکھی ہوگی دشمنی، لیکن یہ تو ان کے ذہن میں ہے کہ ہمارا باپ اسی دشمنی کی بھیٹ چڑھا، ہمارا دادا بھی ایسے گیا، پر دادا بھی ایسے گیا، بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی، بھائی کے ساتھ سرین جاتی ہوئی، ہر جگہ پہ کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ تیفی بٹ صاحب کو یہ تو احساس ہے نا، تیفی بٹ صاحب دیکھیں، بٹ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ لٹا کر ہوش میں آئے تو کیا ہوا، اگر ہم مزید کسی بالاج کو قتل کروا لیں، کوئی نیا جو ہے جاوید بٹ مارا جائے تو دانش مندی نہیں ہے۔ کچھ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اس طرح کی ہائپ کریٹ کی گئی جو بے سروپا ہے، بے بنیاد ہے۔ کچھ نام ایسے لیے گئے جنہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہماری کسی سے ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن میڈیا کی، سوشل میڈیا کے زینت بن گئے۔ اب تو مین سٹریم میڈیا پہ بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھنے میں آیا۔ یہ دشمنی، یہ ان کی تاجروں کی سیاست اور چودراہٹ، بٹ صاحب نہایت تھن لائن پہ خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے، خطرناک حدوں کو۔ میں بڑا وارن کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے غیر ذمہ دارانہ رویہ میں اپنے قبیل کے لوگ جو ہیں نا ان کی کم مائیگی بتا رہا ہوں آپ کو، اگر ہم نے اپنا رویہ ترک نہ کیا اور یہ روش نہ چھوڑی تو خدا نہ کرے پھر اس طرح کے قتل کا اعادہ ہوگا۔ تو تیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ ذہین آدمی ہیں، سمجھتے ہیں دشمن دار تو پرانی چل رہی ہے نا ان کی، اس دشمنی کی نزاکت کو سمجھیں، چودراہٹ کی جنگ کو یہاں بند کر کے صلح کا ڈول اگر قیصر بٹ نے ڈالا ہے اور دوسرے لوگ چل رہے ہیں تو امیر مصب کو، امیر فتح کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ قیصر بٹ کی صلح جو ہے نا اس کو ہم نے نام دیا زیرو کا، کہ 0/0 ہے، 0 جمع 0 ہے برابر 0 ہے۔ لوگ منفی بھی کہہ رہے ہیں اس کو، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں قیصر بٹ کے لیے دشمنی کا ایک نیا در کھول دیا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن تیفی بٹ صاحب کا اور قیصر بٹ صاحب اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں جو صلح میں شامل ہیں، جو نام لیے بٹ صاحب نے، قیصر نے ہمارے انٹرویو میں، وہ سارے لوگ جو ہے نا اپنی توانائییں مجتمع کر کے، اپنی کاوشیں، کوششیں، جدوجہد، ان کو یکجان سمجھتے ہوئے نا کوئی نیا ڈول ڈالیں کہ امیر مصب اور امیر فتح اور ان کے خاندان کے لوگ ان کو ایک پیج پر لائیں۔ اب رہ گی رکاوٹ کی بات، بھائی پہلوان بچو، ان کے بھائی وہ پہلوان ہے، دوسرا یہ جو سمی حسن بٹ، ان سب لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے رویے پر غور کریں، اثر نو معاملات کو سمجھیں اور شدت اور سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے جن بچوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کو اس آگ میں نہ جھونکیں۔ تب یہ دو طرفہ باتیں کی میں نے، ایک میں نے گفتگو یہ کی کہ تیفی بٹ، قیصر بٹ اور ان کے ساتھی جن میں ہمارے MP صاحب جو ہیں سہیل شوکت بٹ، وہ بڑے ایکٹیو ہیں، خدا ان کو زندگی سلامتی دے۔ اور یہ جو قیصر بٹ صاحب نے بڑا اچھا انکشاف انگیز بیان دیا ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور وفاقی وزیر داخلہ، جو سب سے بڑی بات تو ان کی ہے کہ اگر وہ محسن نقوی صاحب بھی اس میں آن بورڈ لیے گئے ہیں یا ان کی خواہش ہے کہ دشمنی ختم ہو، تو سارے لوگ اپنی توانائیاں مجتمع کر کے ایک ہلہ ماریں، ایک زور لگائیں اور اس صلح کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے دونوں متحارب خاندان، قیصر بٹ کی حد تک تو چلے خوش آئند ہے، ٹھیک، اچھا ہو گیا، لیکن بٹ صاحب زیادہ اچھا ہوگا دوسرا دور، یہ دوسرے دور کا نام میں دے رہا ہوں، صلح کا دوسرا دور جو ہے نا، تیفی بٹ اور امیر مصب، امیر فتح، ان کے خاندان کے لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے۔ دیکھیں جو نیک نیتی سے کوشش ہوتی ہے نا وہ بارآور ہوتی ہے، نتیجہ خیز ہوتی ہے، تو ان کو بٹھا کے اس دشمنی کو ختم کر کے اہل لاہور پر بہت بڑا احسان کریں۔ حکومت کا یہ بنیادی فرض ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات پنپ رہے ہوتے ہیں ان کو روکے، حفاظتی اقدامات کرے، تدابیر کرے، سارے کے ساری بروئے کار لانی چاہیے۔ تب آپ یہ دیکھیں، اگر دیکھیں برف تو پگھل گئی، تیفی بٹ اور قیصر بٹ اکٹھے ہو گئے، امیر مصب کو لانے کی کوشش ناکام ہوئی نا، ایک حصہ ناکام ہے، اس حصے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ سارے کام کر لیے جائیں، نٹی گریٹی معمولی چیزیں رہ جائیں گی، کیسز کیسے واپس ہوں گے، عدالتوں میں کیا بیان دیے جائیں گے،
اچھا اس میں ایک اور بھی میرے ایک مشورہ ہے. کیا؟ اس میں ایک دو قانونی ماہرین جو ہے نا وہ بھی میدان عمل میں آئے. پولیس والے؟ پولیس والوں کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ تھوڑا سا کینوس وسیع کر دیں. جب وسیع ہو جائے گا تو صلح کے نئے راستے کھل جائیں گے, اور تب اہل لاہور جو ہے ان کی ایک سو کالڈ گینگ وار سے جان چھوٹ جائے گی. کیسر بٹ اور تیفی بٹ کی صلح کے بعد تیفی بٹ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ تیفی بٹ کا قد یہاں سے یہاں چلا گیا. کیسر بٹ اور تیفی بٹ کے معاملات طے ہونے کے بعد سب سے بڑا بینیفیشری اس کا نام ہے تیفی بٹ. کیسے ہے؟ تیفی بٹ اس طرح بینیفیشری ہے کہ تیفی بٹ نے اپنے دشمن کو, مخالف کو, جو بھی نام دے دیں, اس خاندان کے ایک قریبی فرد کو جو بہت جرت مند ہے اسے مائنس کر لیا ہے, توڑ دیے, توڑ کے اپنے ساتھ ملا. توڑ دینا اور بات تھی, اپنے ساتھ ملا لیا. پہلے آپ کو پتا ساتھ کیسے ملتے تھے؟ مخبر کی شکل میں ملتے تھے, منافقت کی شکل میں ملتے تھے. اب ایک شخص اوپن مل گیا ان کے ساتھ, طاقت میں اضافہ ہوا تیفی. ایک بات. دوسرے مخالف کی طاقت میں کمزوری ہوئی, ان کی وکٹ کمزور ہو گئی. کوئی کسی شخص کو بلا جواز ڈیڈی کہتا ہے, محاورتن کہتا ہے, وہ بھی نہیں کہتا. کیسر بٹ کو بچے ڈیڈی کہتے ہیں, اب بھی کہتے تھے. کیسر بٹ کا ادھر سے جمپ کر کے ادھر آنا صلح کی شکل میں. اچھا کیسر بٹ نے دھوکہ نہیں دیا؟ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیسر اپنے بچوں کو, اولاد کو چھوڑ آیا. بٹ صاحب یہ ڈیڈی جو کہا تھا تو بچے ہی تھے نا. بچوں کے بارے میں کیسر یہ کہتا ہے کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا, میں نے ان کو صراط مستقیم دکھایا ہے, میں نے ان کو بڑے خدشات سے روکا ہے, میں نے مزید خون بہا جو ہے اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کی ہے. کیسر بٹ کی ساری باتیں جو سنی ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے اس خاندان کو کسی نئے سانحے سے روکا, دوسری طرف اہل لاہور پہ احسان کیا, شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کی ایک سبیل کی. یہ ساری باتیں کیسر بٹ کہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ چیٹنگ کے زمرے میں نہیں آتا. اچھا کیسر بٹ نے تیفی بٹ سے صلح کر لی. تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کا جو قتل ہوا, تیفی بٹ اسے معاف بھی کر دیں, صلح کر لیتے ہیں امیر مصعب سے. کیا جاوید بٹ کی بیوہ اور جو بچے ہیں وہ معاف کر دیں گے اپنے باپ کا اور شوہر کا قتل؟ کیسر بٹ تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ معاملہ طے پا گئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو پچھلے پروگرام میں ہم نے کہی, میں نے بہت غور سے آبزرو کیا اس ویڈیو کو جو صلح کے لیے بنائی گئی. اس کا ایک بیک گراؤنڈ سن لیں اور ایک واقعاتی شاہد سن لیں. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق تیفی بٹ وغیرہ نے کیسر بٹ وغیرہ سے کہا, ان کے بھائی اسرار الحق بڑے سب سے بڑے بھائی, ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ میری بہن, ان کے بچوں, متاثرہ خاندان سے معذرت کریں. بڑا اچھا اقدام ہے کہ جن کا باپ قتل ہوا, جن کا میاں قتل ہوا, جو خاتون خود زخمی ہوئیں, متاثر فریق تو وہ ہیں. کیسر بٹ وغیرہ نے علی ظرفی کا مظاہرہ کیا اور وہاں چلے گئے, انہوں نے معاف کر دیا, بات ختم ہو گئی, تحریر بھی ہو گئی, جمع بھی ہو گیا, صلح نامہ ٹھیک ہے. لیکن جو ویڈیو پہ عینی شاہدین نے بغور دیکھا, مقتول کے بچوں کے جیسچرز, باڈی لینگویج, اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے بادل ناخواستہ یہ تسلیم کیا ہے تیفی بٹ خاندان کے بڑے ہیں. اب باپ نہیں ہے تو تیفی کے سایہ پدری میں ہیں یہ بچے. بہن پہ بھی شفقت کا ہاتھ رکھا ہے, بیوہ بہن ہے نا, اس پہ شفقت کا ہاتھ تیفی کا ہے. تیفی بزرگ ہو گئے. اب میں نے ان کا جوانی کا دور دیکھا جس میں تیفی بٹ جو ہے وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے, مخالف کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے اپنے بہنوئی کا قتل کیسے معاف کیا ہوگا یہ ان کا دل جانتا ہے. لیکن ایکٹ اچھا تھا کہ انہوں نے بھیجا اپنے متاثرہ گھر میں. متاثرہ گھر میں جا کے جن بچوں نے جو آثار نمایاں تھے ان کے چہروں سے, وہ لگتا یہ تھا کہ یہ معاملہ انہیں حکم حاکم مرگ مفاجات والا ہے, کہ جو تیفی بٹ صاحب نے کہا انہوں نے مان لیا, لیکن دل پہ چھریاں چل رہی ہوں گی کہ باپ تو ہمارا قتل ہوا. یہ ٹھیک ہے کہ پولیس نے بے گناہ لکھا ہوگا کیسر بٹ کو, اوکے ہو گیا, ٹھیک لکھا ہوگا, تفتیش میں بے گناہ ہو گیا کیونکہ شوٹر جو سامنے آ گئے, شوٹر نے جو کچھ کہہ دیا, کیسر نکل گیا اس سے. اس کے باوجود بچے تو نامزد اسی کو کر چکے ہیں نا کیسر بٹ کو. کیسر بٹ کی حد تک جنون بات تو یہ ہے, صحیح تجزیہ حقائق پر مبنی, وہ یہ ہے کہ بچوں پہ
یہ صلح کس قدر بوجھل دل کے ساتھ ہوئی ہوگی, بچوں کے اینڈ تک کس طرح ہوئی ہوگی, یہ ان کا دل ہی جانتا ہے. تیفی بٹ صاحب نے کیسر بٹ کو کہا کہ جا کر میری بہن جاوید بٹ کی بیوہ ان سے معذرت کر لو. زیادتی کیونکہ ہوئی, تیفی بٹ کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے جو بھتیجے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. دوسری طرف امیر مصعب, امیر فتح, ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی. اگر وہ بھی اسی طرح کا مطالبہ کر دیں کہ تیفی بٹ صاحب آئیں, معذرت کریں جو بلاش کا قتل ہوا. دیکھیے قیصر بٹ سے ہم نے سوال کیا نا کہ جی کیا امیر مصعب معاف کرے گا. دیکھیں امیر مصعب کو یہی بٹ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے یہ کوشچن کیا. امیر مصعب کو یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے بھائی بالاج کا قتل کیا ہوا. آپ کو یاد ہے جب امیر مصعب سے ہماری بات ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ امیر مصعب نے 2 باتیں کہیں. اس نے کہا کہ جب میرے یتیم بھتیجی میرے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں اور بابا بابا کہتے ہیں تو میں ان کو فیس نہیں کر سکتا. ان معصوم بچوں کو میں کیا دکھاؤں, کیا چہرہ دکھاؤں اپنا. ایک دوسرا اقربا آگے کہتے ہیں کہ تم نے بھائی مروایا, پہلے باپ مروایا, دادا پر دادا, اس کے بعد بھائی کو بھی قتل کروا لیا, تو صلح کر رہے ہو. اچھا ویسے وہ بدلے کی طرف نہیں آتے. انہوں نے تو یہی کہا آپ کی جو بات ہوئی کہ تیفی بٹ صاحب, گوگی بٹ, جو بھی اس میں نامزد ہیں وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں. یہ دوسرا مطالبہ ان کا یہی تھا کہ ہم صلح کر لیں گے, پیش ہوں گے. ایک سٹیپ آگے جائیں گے, جملہ امیر مصعب کا, ایک سٹیپ آگے جائیں گے پرووائڈڈ کہ عدالتوں میں جا کے تیفی بٹ, گوگی بٹ اور باقی ملزمان جو نامزد وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں. اب بلاول پکڑا گیا ایک ملزم, اس سے پہلے 2-3 پکڑے گئے. وہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان کے بیانات کی روشنی میں عدالتوں میں فیس کرنا ہوگا تیفی بٹ کو, گوگی کو. اچھا گوگی کی حد تک میری اطلاع یہ ہے, پہلے بھی میں نے 2-3 بار یہ تذکرہ کیا ہے کہ پولیس کی نظر میں وہ بے گناہ ہے. لیکن بٹ صاحب جو بے گناہی ہے نا, وہ بے گناہی قانون کے نظر میں, قانون کے مطابق بے گناہی ہوتی ہے شامل تفتیش ہونے کے بعد. ثابت کرنی پڑے گی. نہیں, پولیس گناہ گار بھی نہیں کر سکتی. 2 طرفہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کو آفتاب پھلروان صاحب نے کہا کہ ہماری نظر میں ایسے شواہد ملے ہیں کہ تیفی گناہ گار ہے. ایسی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نہایت کمزور سٹیٹمنٹ ہے. جب تک آپ کسی کا موقف نہ سنیں نہ اسے گناہ گار کر سکتے نہ بے گناہ کر سکتے. ہاں ایویڈنسز کولیبریٹ کریں, شہادتیں اکٹھی کی جائیں. اچھا انہوں نے بھی یہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جو شواہد اب تک ملے ہیں اس کے مطابق زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس جو ہیں وہ تیفی بٹ کے خلاف ہیں. بٹ صاحب یہ 302 کے ملزم کے بارے میں شہادتیں ہوتی ہیں, 109 کے ملزم کے بارے میں شہادتیں قابل قبول نہیں ہیں جو اس کی ایبسنشیا میں ہوں, اس کی غیر حاضری میں, عدم موجودگی میں. دیکھیں آپ نے ان شہادتوں کو جو آپ کو مل گئیں کہ تیفی بٹ نے کہا, ان کو کولیبریٹ کر کے ثابت کرنا ہے نا. میں نے کہا تھا کہ 109 ابیٹمنٹ, اعانت جرم کے ملزم کے حوالے سے شوٹر موقع کا, مدعی, سارے فریق یہ کہیں کہ ہم نے کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جاؤ, اور فلاں فلاں شخص کو نام بھی لے رہا ہے کہ فلاں فلاں شخص کو کہہ رہے تھے, مظفر شاہ فلاں, کہ جاؤ اور امیر بلاج کو فلاں شادی میں جا کے قتل کراؤ. جائے وقوع بھی بتایا, کب, کہاں, کیسے, کیوں, 5 چیزوں کا جواب آیا. 5 چیزوں کا جواب جب مل جائے گا تب بٹ صاحب یہ ثابت ہوگا کہ اعانت جرم کا ملزم تیفی بٹ ہے. تیفی بٹ کی موجودگی سے قبل یہ کہنا کہ وہ مجرم ہے, ملزم ہے, ثابت ہو گیا, یہ غلط ہے. ایک. دوسرا, یہ کہا جا رہا ہے کہ امیر مصعب کا مطالبہ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ امیر مصعب نے مجھے ہی کہا, مجھ سے گفتگو میں ٹیلی فونیکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں بھائی کزن عدالتوں میں آ کے اپنی بے گناہی ثابت کریں. مطلب بادیو نظر میں انہوں نے مشروط کر دیا بے گناہی کو, مشروط کر دیا نا. انہوں نے کہا یہ عدالت میں ثابت کر دیں, ہمارا گلہ شکوہ ختم. یعنی انہوں نے معاف کر دیا. مصعب نے, جو مدعی ہے, اس نے اپنے بھائی کا قتل, اپنے باپ کا قتل, اپنے دادا مرحوم, سب کا قتل جو ہے معاف کر دیا. اگر بے گناہ ہو جائے, اگر یہ عدالت مان لے ان کی بے گناہی. اب دیکھیں ایک بندہ, ایک شخص کی جان جانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. 100 جانیں چلی جائیں
ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر تیفی بٹ واقعی بے گناہ ہے تو عدالت میں سامنا کر کے ثابت کریں. لیکن تیفی بٹ ہوشیار آدمی ہے, وہ کسی موقع اور وقت کی تلاش میں ہے. اب برف پگھلی ہے, معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں, تو شاید وہ یہ سٹیپ لیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں آ کر یہ ثابت کر دیں. لیکن میں نے ایک بات کہی تھی, آپ کو یاد ہے کہ نہیں, ان کے ریڈ وارنٹ ختم ہو چکے. انٹرپول اس طرح انہیں گرفتار نہیں کر سکتی, لیکن وہ وسٹ ٹو وسٹ اپنے حفاظتی اقدامات کے تحت کسی جگہ پہ پہنچ کے جہاں ڈیسٹینیشن پروو ہو جائے, آئیڈینٹیفیکیشن آ جائے, وہاں سے کسی کو فون نہیں کر رہے. محتاط ہے نا, محتاط شخص ہے وہ, ٹھیک ہے ان کا رویہ ہے. لیکن عابد باکسر کی مثال موجود ہے, سابق پولیس انسپیکٹر, اس نے کو 28 عدالتوں میں جا کے انٹرپول لے آئی, ان کو آگے پاکستان کتنی عدالتوں میں گئے درجنوں, اور وہاں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کر دی. آج وہ امن و امان سے رہ رہے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے نا, جس پہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کوئی شخص کہ میں بے گناہ ہوں, تو لیٹ ہم کم ٹو دا کورٹ, عدالت میں بے گناہی ثابت کر دے اور معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یہی مطالبہ امیر مصعب کا ہے, اور میرا خیال ہے جائز مطالبہ ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. تیفی بٹ صاحب اس پہ ڈیفینیٹلی غور کر رہے ہوں گے, لیکن وہ قانون بھی سمجھتے ہیں, ضابطے بھی سمجھتے ہیں, اور حالات بھی سمجھتے ہیں. ان تینوں کی نزاکت کیا ہے, اس کے بعد یہ وہ فیصلہ کریں. تیفی بٹ اور دوسرے فریقین جن کے بارے میں کیسر بٹ نے بات کی, اگر وہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے.